یہ خالد اور عزیز کی کہانی ہی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحرا میں بسی ایک چھوٹی سے گاؤں میں خالد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ خالد ایک بہادر لڑکا تھا جس کی صحرا کی تلاش اور اس کی رازوں کی باری میں جاننا پسند تھا۔ اس نے اپنی زیادہ تر دن صحرا میں گھومتی ہوئی گزاری، نئی جگہ دریافت کی اور صحرائی منظر کی خوبصورتی کو تلاش کیا۔ ایک دن صحرا میں گھومتی ہوئی خالد کو ریت میں دبی ایک پراسرار چیز سے ٹھوکر لگی۔ جیسی ہی اس نے اسے چھوا تو دھواں نمودار ہوا اور ایک جن اس کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو خالد گھبرا گیا۔ اس نے جنوں اور ان کی شرارتی طریقوں کی کہانیاں سنی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جن نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی بجائے اس نے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، جیسے اس کا سائز بڑھ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ خالد نے اپنی خوف کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ میں عزیز ہوں، صحرا کا جن نے گھری گڑگڑاتی آواز میں جواب دیا۔ اور تم نوجوان ایک اچھی روح ہو۔ خالد نے سر ہلایا، اب بھی ہوشیار لیکن حاضر بھی۔ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ عزیز نے خوفا لگایا۔ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں خالد، میں آپ کو دور سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے آپ کا جذبہ پسند ہے۔ آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں جو ہم جنوں سے ڈرتی ہیں اور ان سے بچتی ہیں۔ آپ بہادر اور اچھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ایک ساتھ گھوم سکتے ہیں۔ خالد ہچکچا رہا تھا، یقین نہیں تھا کہ کیا اسے کسی جن پر بھروسہ کرنا چاہیے، لیکن عزیز کی باری میں کچھ ایسا تھا جو مختلف معلوم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مہربان اور حقیقی لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، خالد نے آخر میں کہا، میں آپ کا دوست بنوں گا عزیز، لیکن آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے یا میرے خاندان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عزیز مسکرایا، اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں خالد، میں صحرا کی ریت پر قسم کہا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو یا آپ کے چاہنے والوں کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہم مل کر بڑی شرارت کریں گے اور میں آپ کو صحرا کے راز دکھاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی خالد اور عزیز سب سے زیادہ غیر متوقع دوست بن گئی۔ انہوں نے چھپی ہوئی رازوں اور خفیہ غاروں کو دریافت کرتے ہوئے ایک ساتھ صحرا کی تلاش کی۔ عزیز نے خالد کو صحرا کی جادو کی باری میں سکھایا، اور خالد نے انسانی دنیا کے بارے میں اپنا علم شیئر کیا۔ جیسی جیسی دن گزرتے گئی، خالد کو احساس ہوا کہ عزیز صرف ایک جن نہیں ہے، وہ ایک مہربان اور وفادار دوست ہے۔ اور عزیز بدلی میں سیکھا کہ انسان صرف خوفزدہ اور مشکوک نہیں ہیں، وہ بہادر اور اچھی بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک ساتھ خالد اور عزیز نے صحرا اور اس کی تمام رازوں کو تلاش کرتے ہوئے کئی عمارتیں بھی کی۔ انہوں نے پوشیدہ خزانے اور قدیم کھنڈرات کو دریافت کیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے صحرا کی گہرائی میں چھپی ایک جادوئی محل کو بھی ٹھوکر کھائی۔ جب انہوں نے محل کا جائزہ لیا تو خالد نے عزیز سے صحرا کی راز کے بارے میں پوچھا۔ عزیز مسکرایا، اس کی آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں۔ صحرا میں بہت سے راز ہیں خالد، اس نے کہا، لیکن سب سے بڑا راز اس کے اندر چھپا ہوا جادو ہے۔ صحرا زندہ ہے خالد، اور اس میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایمان والوں کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ خالد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واقعی؟ اس نے پوچھا۔ عزیز نے سر ہلایا، ہاں واقعی، لیکن جادو ایک قیمت کے ساتھ آتا ہے خالد۔ آپ کو محتاط رہنا چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ صحرا میں آپ کی خواہشات کو غیر متوقع طریقوں سے مروڑ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ خالد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ان تمام چیزوں کی باری میں سوچا جن کی وہ خواہش کر سکتا تھا، دولت، شہرت، مہم جوئی، لیکن پھر اس نے عزیز کی طرف دیکھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ واقعی کیا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے، خالد نے اپنی آواز پر خلوص انداز میں کہا۔ عزیز مسکرایا، آپ کی خواہش پوری ہوگی خالد، اس نے کہا، ہماری دوستی ہمیشہ قائم رہے گی اور ہم ایک ساتھ بہت سے سیر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ خالد اور عزیز نے صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا، اس کی رازوں کو دریافت کیا اور اس کی خوبصورتی پر حیرت زدہ ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے جو بھی خطرات یا چیلنجز ہیں۔ سفر کے دوران ان کا سامنا بہت سے عجیب اور حیرت انگیز مخلوقات سے ہوا، ریت کی بڑی کیڑی، افسانوی پرندے، اور یہاں تک کہ ایک یا دو ڈریگن، لیکن ان سب کے ذریعے
خالد اور عزیز بہترین دوست بنی رہی، اپنی مہم جوئی اور دریافت کی تلاش میں متحد رہی۔ سال گزر گئی اور خالد ایک مضبوط اور بہادر نوجوان بن گیا، لیکن وہ اپنی دوست عزیز کو کبھی نہیں بھولی اور وہ مہم جوئی جو انہوں نے صحرا میں کی تھی۔ اور جب بھی اس نے ستاروں کی طرف دیکھا، وہ جانتا تھا کہ عزیز وہاں موجود ہے، اس پر نظر رکھی ہوئی ہے اور ایک ساتھ ان کی اگلی ایڈونچر کا انتظار کر رہا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے دوست رہے۔ خالد اور عزیز کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی، کیمپ فائر اور بازاروں میں سنی اور سنائی گئی۔ یہ ایک یاد دہانی تھی کہ سب سے زیادہ غیر ممکن دوست بھی ساتھی بن سکتے ہیں۔